بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات ہے محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اجل متین حبیب الہ العالمین المخاطب والطاہا ویاسین ابو القاسم محمد وآلہم الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ وقولہ الحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان محترم، شکریہ ادا کیا جاتا ہے حضرات کا سلسلے کی آخری مجلس میں آپ تشریف لائے اور مسلسل آتے رہے. یہ بڑی قدیم مجلسیں ہیں جو اب و جد کے سلسلے سے جاری ہیں. اس کا بھی لحاظ کیا آپ نے، اس لیے اس کا بھی شکریہ ہے.
خصوصیت کے ساتھ اس وقت نمائندہ ایران یہاں موجود ہیں، قونصل جنرل، ان کا شکریہ خلوص دل سے ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ آئے کریمہ جس کو مسلسل بیان کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، مشہور و معروف، جس میں مالک نے خود یہ کہا کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، تم بھی اے صاحبان ایمان، ایمان والو، ایماندارو، درود بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام کرتے رہو جو حق ہے۔ آج تمہید کی ضرورت نہیں، لمحات میں خلاصہ اور اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ سے لفظ کو جو ربط ہوتا ہے اس ربط کو بھی کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ وقت کم ہے، دائرہ وقت کا تنگ ہے، اور ان کا ذکر ہے جو وقت کے دائرے میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے سلسلے کو مربوط کر دوں کہ سلام کرو، اسی سلام کا مادہ اسلام، سلام سے اسلام، اسلام سے سلام، سلامتی ہے۔ اور اس اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک محبت ہے اور ایک عبادت ہے۔ محبت بندگی ہے، عبادت زندگی ہے۔ سلام نور پر ہوتا ہے اور سلام زندگی پر ہوتا ہے، تو محبت بھی نور ہے، اس لیے سلام ہے۔ اور پھر اس منزل پر ابتدا ہی میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جس اسلام کا ذکر کیا میں نے، وہ ایک پاک مذہب ہے، پاک کتاب میں جس کا تذکرہ ہے۔ آئے کریمہ پاک ہے، یعنی یہ اسلام جس نے بھیجا ہے، بھیجنے والا وہ پاک ہے، لانے والا پاک ہے، پہنچانے والا پاک ہے، نصرت کرنے والا پاک ہے، اور بچانے والا بھی پاک ہے۔ اور سلام وہی ہوتا ہے جہاں طہارت ہے، جہاں طہارت ہے ہمارا سلام ہے، جہاں طہارت نہیں ہے وہاں ہمارا سلام نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی ہی بات نہیں ہے، جہاں بھی جائیں سلام کی منزل میں دنیا والے خصوصاً ملت سب کو سلام نہیں کرتی، دعا کرتی ہے۔ سلام اور ہے، دعا اور ہے۔ سلام شعار انبیاء ہے، سلام شعار الہی ہے۔ سلسلے کو کل کی گفتگو سے مربوط کروں کہ سلام خود قدرت نے طریقہ بتایا کہ دیکھو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت
نہیں بدلتی، عمل کرتے جاؤ. آواز دی سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علی آل یاسین. اور سلام ہے سب انبیاء پر اور آخری نبی پر یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان پر بھی سلام ہے، ان پر بھی درود ہے. جو عرض کر چکا ہوں کہ جہاں زندگی ہے وہاں سلام ہے. سلام انبیاء کو ہے، وارث انبیاء کو ہے. اس لیے ہم پکارتے ہیں ہر بار، کہتے جاتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث سلام، موسیٰ کے وارث سلام، وارث انبیاء تم پر سلام. تو سلام وہاں ہے جہاں زندگی ہے. انبیاء مستحق سلام، قابل سلام، لیکن ان کا سردار سب سے زیادہ قابل سلام ہے. تو اس لیے سلام کے بعد، درود کے بعد ایک چھوٹی سی آیت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو سلام عالمین پر محیط ہو گیا کہ یہ رحمت ان کی جہاں تک ہے سلام وہاں تک جا رہا ہے، وہاں تک سلام جا رہا ہے. تو عزیزان محترم، ایک منزل ہے جب یہ رحمت ہیں تو ان کا نور بھی رحمت ہے. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. محمد بھی رحمت ہیں اور علی بھی رحمت ہیں قیامت تک، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، انبیاء کے لیے. انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے. خصوصیت یہ ہے دنیا پہچانے صرف زلفوں کی سیاہی یا رات کی تاریکی، یہ باتیں صرف زندگی بھر بیان کرتے جائیں، شاید محفل کے لیے اچھی محسوس ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. دو نام میں نے لیے، ایک محمد، ایک علی. کبھی اس حقیقت کو پہچانیے کہ ان ناموں کی عظمت کیا ہے، ان ناموں کی منزلت کیا ہے، ان ناموں کی کمالات کیا ہیں، بلکہ یہ کہ ان ناموں کی ضرورت کس کس کو ہے، ضرورت کس کس کو ہے. یاد رکھیے 1,01,24,000 انبیاء آئے، ہر نام تو قرآن میں نہیں ہے. کم نام ہیں جتنے نام میرے ذہن میں ہیں، اس کو دہراؤں گا اور یہ واضح رہے کہ دو نام جو میں نے لیے، محمد، علی. میم ہے، میم دال، محمد، عین لام یہ علی. تو جتنے انبیاء ہیں، دیکھیے بڑی خصوصی بات ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی کے نام میں ان حروف میں سے کوئی نہ کوئی حروف شامل ہے. ہر نام میں عظمت کو سمجھیے، ہر نام میں ان ناموں کا کوئی نہ کوئی حرف شریک ہے. جیسے آدم، میم کو لے لیا محمد سے، آدم کو بنا دیا. نوح، محمد سے ہے کو لے لیا، نوح بنا دیا. ابراہیم، محمد سے میم کو لیا، ابراہیم کو بنا دیا. پھر یہ کہ موسیٰ، محمد سے میم کو لیا، موسیٰ بنا دیا، موسیٰ بنا دیا. اور پھر یہ کہ داؤد ہے، داؤد ہے، داؤد کے ساتھ یحییٰ ہے، عیسیٰ کی منزل ہے. تو سارے نام ملیں گے، کوئی حرف شریک رہتا. میم سے موسیٰ کو بنا دیا، عین کو لے لیا علی سے، لے کر عیسیٰ بنا دیا، عیسیٰ بنا دیا. سلیمان کو دیکھا، سلیمان کو،
اور پھر عین کے یہ کو لے لیا، سلیمان بنا دیا، سلیمان کے لفظ میں یہ موجود ہے۔ اور پھر داؤد کا نام ابھی میں نے لیا، محمد سے دال کو لیا، داؤد بنا دیا۔ یحییٰ کے نام کو دیکھیے، علی کے نام کے یہ کو لے لیا، یحییٰ بنا دیا۔ زکریا ہے، پھر علی کے نام کے یہ کو لیا، زکریا بنا دیا۔ تو اس طرح سے ہر نام میں ایک حروف شامل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بغیر کوئی نبوت نہیں ہے۔ لہذا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ کمالات کو پھیلا دو تو انبیاء بن جائیں، سمٹ دو تو محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ بن جائیں۔ سلامات ہے وہاں۔ اس لیے اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ جتنی آیتیں ان کی شان میں آئی ہیں کسی کی شان میں نہیں آئی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کبھی یہ کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اتنی آیتیں ہیں کہ جن کو دہراتے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یا ان کا قصیدہ ہے، یہ قرآن ہے یا ان کا قصیدہ ہے۔ یہ تو ہے قرآن کی بات اور گفتگو ہو رہی ہے سلام کی بنیاد پر۔ علامہ فخر الدین رازی نے تحریر فرمایا کہ نبی کی صبح کیسے ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ روز نبی اپنے گھر سے جو بھی گھر سے نکلتے، جس گھر سے نکلتے، جاتے ہوئے اہل بیت کے دروازے پر رکتے قبل نماز فجر اور رک کر آواز دیتے کہ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ تو نبی فجر سے پہلے سلام کرتے تھے اور نماز فجر کے بعد جب واپس جاتے پھر سلام کرتے تھے۔ تو نبی کی صبح ہوتی تھی اہل بیت کے سلام سے۔ کہتے ہیں نا اپنی گفتگو بلا تجبیہ، صبح کو کوئی اچھی بات ہو شام تک اچھا گزرتا ہے۔ تو نبی کی صبح ہوتی تھی ان کے شام سے، ان کے سلام سے۔ میں نے کہہ دیا ان کو سلام۔ کبھی خدا را سوچیے رک کر کون نبی ہے جو سلام کر رہا ہے۔ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے اس منزل پر پہنچے کہ جہاں دریائے نور ہے، عالم مادی سے نکل کر عالم ملکوت سے نکل کر عالم ناسوس سے لاہوت کی منزل تک پہنچ کر قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ رہے ہیں۔ وہاں جب پہنچ رہے ہیں تو بار بار آواز آ رہی ہے میرے حبیب تمہیں خداوند عزیز کا سلام ہو، میرے حبیب تمہیں خداوند عزیز کا سلام ہو۔ تو جس رسول کو اللہ بار بار سلام کرتا ہے وہ رسول بار بار ان کے دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے۔ اب پہچانو سلام کی مستحق کون ہے، کس کے لیے سلام ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو انبیاء ہیں اور سب پر سلام ہے، اور ان کی نبوت وہ ہے، ان کی ولایت وہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انبیاء کی نبوتیں عبث ہو جاتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جب کہہ دیا تو وہ بھی رحمت ہیں، یہ بھی رحمت ہیں۔ ایک رخ ہے یہاں سے گفتگو کا، میں توجہات کا طالب رہوں گا کیونکہ رخ ایسا ہے جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھیے تعریف تو کرتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، کتنی اچھی آنکھیں ہیں ان کی، محبت ہو رہی ہے، کتنی اچھی زلفیں ہیں ان کی، محبت ہو رہی ہے۔ یہ کہا، ہماری روایتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناخن اگر کٹ جاتا تو ناخن کو محفوظ کرتے، وضو کا پانی یا ہاتھ کا دھوبن محفوظ کر لیتے۔ تو
تو جسم کو دیکھتے سینہ کیسا کشادہ ہے، بازو کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں، تو یہ جسم کی محبت ہے. جسم کی محبت اور ہے، حقیقت کی محبت اور ہے. جسم جسم ہے، حقیقت حقیقت ہے. حقیقت کو کہتے ہیں روح. روح یہ بری بات تو نہیں ہے. جسم جس میں رسالت ہے، محبت کیجئے، مگر اس میں رک کر کبھی سوچئے کہ وہ جو صندوق بہتا ہوا جا رہا تھا دریائے نیل سے محل فرعون کے اندر، صندوق کو لے کر جب کھولا گیا، آسیہ اور فرعون دونوں موجود ہیں، بچے کو دیکھا تو صورت دیکھتے ہی فرعون کو محبت آ گئی. تو جسم کی محبت تو فرعون بھی کر رہا تھا. جسم کی محبت تو فرعون بھی کر رہا تھا، لیکن جب حقیقت موسیٰ کا پتہ چلا تو وہی فرعون دشمن بن گیا. تو جسم کی محبت اچھی چیز ہے، مگر حقیقت ساتھ ہو. ایک ہے جسم کی محبت جس میں رسالت ہے، اس کے بعد روح ہے، حقیقت ہے. تو صورت کی محبت الگ ہے، سیرت کی محبت الگ ہے. تو صورت سے بھی محبت کرو، سیرت سے بھی محبت کرو. یہ رحمت ہیں تو کون سی چیز ان کے پاس رحمت ہے اور کون سی چیز رحمت نہیں ہے؟ کوئی ہے جو بتا سکے؟ سر رحمت ہے، کان رحمت نہیں. کان رحمت ہے، سر رحمت نہیں. آنکھیں رحمت ہیں، رخسار رحمت نہیں. رخسار رحمت ہے، ہونٹ رحمت نہیں. ہونٹ رحمت ہے، سینہ رحمت نہیں. سینہ رحمت ہے، قدم رحمت نہیں. نہیں کہہ سکتے، اور ماننا پڑے گا پورا پیکر رحمت ہے. ظاہری انداز میں بھی رحمت ہے، باطنی انداز میں بھی رحمت ہے. آنکھیں نبی کی رحمت ہے، سر نبی کا رحمت ہے. یہ آنکھیں عام آنکھیں بھی ہوتی ہیں، الگ روح ہے. عام آنکھیں بھی ہوتی ہیں، رسول کی آنکھ بھی ہے. عام آنکھیں دیکھتی ہیں کبھی، مگر اس کی حد ہے. نگاہ رسالت کی حد نہیں ہے. نگاہ رسالت کی حد نہیں ہے. آنکھوں سے گناہ ممکن ہے، رسول کی آنکھوں سے گناہ ممکن نہیں. ہم دیکھتے ہیں جو سامنے آ جائے، رسول اس کو بھی دیکھتا ہے جو پیچھے سے آئے. دونوں طرف سے دیکھتا ہے. ہم سوتے ہیں تو سوتے میں دیکھتے نہیں، نبی سوتا ہے تو سوتے ہوئے دیکھتا ہے. سوتے ہوئے نبی دیکھتا ہے، اس لیے کہ ہماری نیند اور ہے، نبی کی نیند اور ہے. کبھی ہم سوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، نبی بھی سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم جو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہے خواب. تو جو ہم سوتے ہوئے دیکھیں وہ خواب ہے، اور جو جاگتے ہوئے دیکھیں اس کو رسالت مآب کہتے ہیں. تو خواب اور ہے، ان کا دیکھنا اور ہے. یہ نبی کی نگاہ ہے، نبی کی نظر ہے. نظر ایسی عظیم ہے کہ دنیا امتحان لینے کی کوشش کر رہی تھی، امتحان کی کوشش کر رہی تھی. آ کے پوچھتے تھے کہ تم نبی ہو؟ ہاں میں نبی ہوں. بتاؤ دیکھو ان کی نظر کہاں تک ہے. کہا دیکھو ہمارا قافلہ گیا تھا، فلاں قافلہ آنا چاہیے تھا، اب تک نہیں آیا، آپ کہاں ہیں؟ بتاؤ آج کا دن، آج کی تاریخ کہاں رکا ہوا ہے؟ مسکرا کے کہا کہ وہ قافلہ وادی تمیم میں رکا ہوا ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک بچہ گم ہو گیا، ڈھونڈ رہے. ابو جہل نے فوراً روانہ کیا وادی تمیم میں کسی کو، کہ جاؤ نبی سے کہا واپس کب آئے گا؟ تو نبی نے کہا کل دوپہر تک آئے گا. تو قاصد کو بھیجا کہ خبردار قافلہ نہیں نہ آئے، کل دوپہر کے بعد قافلہ روانہ ہو، شام ہو جائے تب آئے تاکہ محمد جھوٹا ثابت ہو معاذاللہ. ادھر سے وہ قاصد چلا قافلہ روکے، ادھر سدرے سے جبرائیل چلا کہ وقت کو روک دے. ادھر
سے چلا قافلہ روکے، ادھر سے جبرائیل چلے کہ وقت کو روکے، آفتاب کی تنابیں کھینچ لی گئے، رک جا، دوپہر کا آفتاب رکا ہوا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، دوپہر سے آگے نہیں بڑھتا وقت، اتنی دیر ہو گئی دوپہر نہیں ہٹ رہی ہے، آخر بیزار ہو گئے، نکلے، پہنچے تو دوپہر تھی۔ یہ ہے نگاہ رسول، عام نگاہ اور ہے اور نبی کی نگاہ اور ہے، ہماری نظر اور ہے، نبی کی نظر اور ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد نگاہوں کے بعد زبان کی منزل آتی ہے، سب کی زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے۔ ہم کچھ کہتے تو ہونا لازم نہیں، نبی جو کہہ دیں وہ ہونا لازم۔ کبھی ہم کہتے ہو جائے تو اسے کچھ اور نہ سمجھو، ہم کہتے کچھ ہو جائے تو وہ ہے شگون، نبی کہتے ہو جائے تو سمجھو وہ شگون نہیں، کن فیکون ہے، کن فیکون کی منزل میں ہے۔ ہماری زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ہماری زبان کا ذمہ دار کوئی عام آدمی بھی نہیں ہوتا، آج کل تو زبان کا بھروسہ ہی نہیں رہا، بھروسہ ہی نہیں رہا، دوسرے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں بار بار زبان کا ذکر کر رہا ہوں، یہی زبان تو ہے، یہی زبان تو ہے جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں، تو یہ ہے زبان عزیز، میں زبان لذیذ نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں کوئی اور زبان کی طرف چلی جائیں تو بظاہر اس کی ایک صورت ہے، اس کی ایک سیرت ہے۔ صورت یہ کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اور سیرت کا مختصر سا خاکہ میں نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد وہ منزل ہے کہ سینہ رہا ہے، ہمارا بھی سینہ ہے، ان کا بھی سینہ ہے، سینے میں قلب ہے، دل ہے، اور دل سے زندگی مربوط ہے، یہاں سے خون پمپ رہا ہے، سارے جسم کو پہنچ رہا ہے۔ یہ سینہ ہے جہاں قلب ہے، جس سے خواہشیں مربوط ہیں، ارمان ہیں، سب کچھ ہیں۔ ہمارا سینہ اور ہے، نبی کا سینہ اور ہے، نبی کا سینہ اور ہے۔ ہمارا سینہ اپنا ہے، نبی کا سینہ قرآن کا گھر ہے، نبی کا سینہ قرآن کا گھر ہے۔ ایسے سینے کے لیے نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا قلب ہے۔ تو ہمارا سینہ اور، نبی کا سینہ اور سینے کے دونوں طرف بازو ہوتے ہیں، ادھر بھی بازو، ہمارے بھی بازو ہوتے ہیں۔ دنیا تعریف کرتی ہے بڑے اچھے بازو تھے، کیسے بازو تھے، ساری شکل بیان کی جاتی ہے، تو ہمارے بازو اور نبی کے بازو ایک، اس کے لیے ایک ہی فقرہ کہوں گا کہ نبی کے بازو کی تعریف یہ کہ بازو کو پہچان نہ ہو تو قوت بازو کی طرف دیکھو، قوت بازو کو دیکھو تو اندازہ ہو جائے۔ اب وہاں سے منزل ہے قدم، قدم کی عظمت کیا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، عرش سے پوچھو، عرش سے پوچھو جہاں نبی کے قدم آئے، نبی کے قدم آئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عرش سے نبی کے قدموں کو عظمت ملی یا عرش کو نبی کے قدموں سے عظمت ملی، اگر میں کہوں تو میری بات ہوگی، بس عقل کی بات اتنی ہے کہ جو اپنی مرضی سے جائے، اگر نبی اپنی مرضی سے جاتے تو عرش کی عظمت قدموں تک پہنچتی، نبی اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اللہ لے گیا، بلائے گئے نبی اپنے سے جاتے تو عرش کی عظمت قدموں تک آتی، لہذا کہنا پڑے گا کہ عرش سے نبی کے قدموں کو عظمت نہیں ملی بلکہ نبی کے قدموں سے عرش کو رحمت ملی۔ جب پہنچے تو اس وقت تک عرش عرش ہی تھا، لیکن جب پہنچ گئے تو عرش عرش معلیٰ بن گیا۔ وہاں قدم آئے تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، زمین مکہ پر قدم رکھا تو مکے کو مکہ مکرمہ بنا دیا، زمین مدینہ پر آئے تو مدینے کو منورہ بنا دیا۔ ایک طرح ہے
محمد والے ہوں۔ تو نبی رحمت تو علی رحمت ہے، تو رحمت ہے تو رحمت کی ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ علی کے بھی ہر عضو کی ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ علی کا سر ہے، اس کی صورت ہے، بالغ ہیں سر پر، ممبر پر بیٹھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، یہ اس کی صورت ہے۔ اس کی سیرت کیا ہے؟ سر کا تعلق کہاں کہاں سے ہے؟ اگر یہ دیکھیں تو سیرت سمجھ میں آئے۔ سر ہے تو وہاں دماغ ہے، وہاں عقل ہے، وہاں فکر ہے، وہاں شعور ہے، وہاں ادراک ہے۔ یہ ساری باتیں سر سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ علی کی نسبت جسم سے سر کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ عقل محمد کا دوسرا نام علی ہے، فکر محمد علی ہے، شعور محمد علی ہے، ادراک محمد علی ہے۔ سر ہے، نبی سے جب نسبت دے دی تو آگے کی منزل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سر ہے، علی کے سر کی ایک صورت ہے اور اس کی ایک سیرت بھی ہے۔ آنکھیں ہیں، آنکھوں کی ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ آنکھیں ہیں تو بصارت ہے، نظر ہے، ایک نبی کی نظر ہے، ایک علی کی نظر ہے، اور پھر آنکھوں کے ساتھ کان ہے، سماعت بھی، کان ایک شکل ہے، مگر اس کی یہ صورت ہے، اس کی سیرت سماعت ہے، سننا اس کی سیرت ہے۔ ہمارا سننا اور ہے، علی کا سننا اور ہے۔ ہر آواز کو ہم نہیں سن سکتے، ہر آواز کو علی سنتے ہیں۔ آواز کے فاصلے مقرر ہیں، اگر مائک ہٹا دیجئے میری آواز وہاں نہ سنی آئے۔ کیا کہنا علی کی آواز؟ اگر کہہ دیں تو کائنات میں ساری آواز پہنچ جائے۔ علی نے جب کہا تھا اللہ اکبر تو ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر۔ تو ہماری آواز اور ہے، علی کی آواز اور ہے۔ دوسروں کی آواز زیادہ دور سے ہم نہیں سن سکتے، علی کہیں سے کوئی پکارے وہ آواز سن لیتے ہیں۔ انسان پکارے علی سنتے ہیں، حیوان پکارے علی سنتے ہیں، ہر ایک کی آواز سنتے ہیں۔ یہ علی کے کان کی سیرت ہے۔ منزل اس کو بیان کروں کہ دیکھیے حیوان کی آواز سنتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ وہاں تک عالم احساس میں۔ ایک ملک عظیم پیغمبر کا عطا کیا گیا تھا جن کا نام تھا سلیمان۔ واقعہ مشہور ہے کہ لشکر جا رہا تھا اور لشکر جا رہا تھا، چونٹیاں تھیں، ان کے سردار نے کہا جلدی چلو کہیں یہ لشکر ہم کو کچل نہ دے۔ نبی کے کان تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے غور کیا آج دنیا ترقی کر کے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہ کر سکی کہ چونٹی کی آواز ریکارڈ کر سکے۔ چونٹی کی آواز کسی کے کان تک نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ نبوت کی سماعت ہے کہ چونٹی کی آواز کو سن لیا کہ لاؤ اس کو، لائے ہاتھ پر رکھا۔ میں ساری باتیں پرانی بیان نہیں کر رہا ہوں اور وہ بھی نہیں کہوں گا کہ ظرف نہیں تھا جو کہہ رہا تھا میں بلند ہوں، میں اس کو توہین سمجھتا ہوں۔ اس کی مثال میرے مولا سے جت جاتی ہے، اس کو میں توہین سمجھتا ہوں۔ کا پتا میرا لشکر تھا، کسی دنیا کے حکمران کا لشکر نہیں تھا۔ کیوں کہا تو نے کہ لشکر کچل ڈالے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا لشکر تھا؟ کہا یا نبی اللہ میں جانتا ہوں۔ پھر کیوں کہا؟ کہ سچ تو یہ ہے یا نبی اللہ کہ جس وقت آپ کا لشکر گزر رہا تھا ہماری عبادت کا وقت تھا۔ میں نے اس لیے کہا اندر چلو لشکر کچل دے گا کہ عبادت کو چھوڑ کر لشکر کا نظارہ کریں گے سب۔ تو میں نے کہا عبادت کہیں قضا نہ ہو جائے، اس لیے ان کو بھیج دیا۔ اب دیکھیے یہ نگاہ سلیمانی ہے، علی کا گزر ہو رہا ہے ایک وادی سے، چاہنے والے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پہ دیکھا کہ چونٹیاں اتنی نظر آ رہی ہیں کہ اس کے پہلے ایسی نظر نہیں آئی تھی۔ سلمان نے کہا کہ مبارک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، مبارک ہے وہ ذات جن کو ان کی تعداد کا علم ہے۔ کہ توبہ کرو سلمان، تعداد کا علم ہے، مبارک ہے ذات اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو، ان کی تعداد سے تو میں بھی واقف ہوں، بلکہ میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ ان سارے چونٹیوں میں نر کتنے ہیں اور مادے کتنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو حقیقی بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، سماعت علی کیا ہے؟
سماعت علی کیا ہے؟ وہاں پر چونٹیوں کے سردار نے کیا کہا تھا؟ چلو اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ لشکر آ رہا ہے، کہیں عبادت خزا نہ ہو جائے۔ اب یہاں چونٹیاں تو تھیں بہت، ان کے سردار نے نکل کے آواز دی اندر داخل ہو کر، آؤ چونٹیوں باہر آؤ۔ وہاں کہہ رہے تھے کہ اندر جاؤ، یہاں چونٹیوں کا سردار کہہ رہا تھا باہر آؤ۔ کیوں؟ یہ آواز سن رہے علی؟ پوچھا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سنو یہ چونٹیوں کا سردار یہ کہہ رہا تم آؤ باہر آؤ۔ کہا کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے وہاں کہا تھا کہ اندر جاؤ تاکہ عبادت خزا نہ ہو، یا باہر آؤ اس لیے کہہ رہا تھا آؤ آؤ اس لیے آؤ کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سلیمان کی سماعت ہے، یہ علی کی سماعت ہے، یہ سماعت ہے۔ اور پھر نظر علی کی، ہماری نظر محدود ہے، علی کی نظر لامحدود ہے، علی کی نظر لامحدود ہے، اس لیے کہ نگاہ علی کہاں تک ہے، کہاں تک ہے دنیا نہیں جانتی۔ علی کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں محدود سمجھا، نہیں، قیامت تک جو کچھ ہے وہاں تک علی کی نظر ہے۔ ہماری نظر میں علی کی نظر میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ علی کی نگاہوں کے حدود نہیں ہیں، زمان و مکان سے بالاتر ہیں، ہم صرف یہاں دیکھ سکتے ہیں، علی عالم ملکوت میں دیکھتے ہیں، علی سماوات میں دیکھتے ہیں، طبقات الارض میں علی دیکھتے ہیں، کہاں کہاں دیکھتے ہیں۔ علی ممبر پر ہو، ہم ممبر پر آتے ہیں تو ہماری نگاہ یہیں تک، علی کی نگاہ کائنات پر ہوتی ہے۔ ہم ممبر پر رہیں، گھر میں جائیں، ہماری نگاہ میں اور علی کی نگاہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ارے ممبر کو چھوڑ کر اگر آ جائیں میدان رزم میں چلے آئیں تو یہ دیکھیں کہ نظر کس کو کہتے ہیں، نگاہ کس کو کہتے ہیں۔ آ جائیں، اگر کوئی ہم میں سے لڑ رہا ہے، ہاتھ پر تلوار ہے، تو ذہن کدھر ہوگا، نگاہ کدھر ہوگی، نظر کدھر ہوگی؟ ذہن ہوگا کہ کہاں وار کروں، سر پر وار کروں، گلے پر وار کروں، سینے پر وار کروں، کمر پر وار کروں، تو ذہن ہوگا جسم پر، ذہن ہوگا جسم پر، اور نظر ہوگی شکل پر۔ تو ہم جیسے جو ہوتے ہیں ان کی نظر شکل پر ہوتی ہے، جب علی لڑتے ہیں تو علی کی نظر شکل پہ نہیں بلکہ نسل پر ہوتی ہے۔ علی جب وار کرتے ہیں تو 70 نسلوں کو دیکھا، اور یہی ایک جواب مل گیا، لوگ کہتے تھے خاموش کیوں ہو گئے، کیوں خاموش ہو گئے؟ دیگر جوابات علماء دے چکے ہیں، کیوں خاموش ہو گئے؟ حق تھا تو غاصبوں کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے قتل نہیں کر دیا کہ 70 نسلوں کو علی دیکھتے تھے۔ کوئی ایک بھی اگر مومن ہے تو اس کو قتل نہیں کرتے۔ کتنے آج ہیں نسلوں سے جو مومن بنے ہوئے محفل میں بھی موجود ہیں؟ ایک سلام ہے محمد عالم، ایک اور سلام ہے محمد عالم۔ تو ایک یہ نظر کی قوت ہے، پھر میں نے عرض کیا نبی کے ہاتھوں کی قوت، علی کے ہاتھوں کی قوت، نبی کی انگلیوں کی بھی قوت ہے۔ ہر انگشت میں قوت نہیں، اگر ہم اشارہ کریں تو کاغذ کو ہم توڑ نہیں سکتے، نبی اشارہ کر دیں تو چاند کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے، اور علی کے اشارے میں آفتاب پلٹ کر جائے۔ بازو کی قوت کا تذکرہ کرنے کے لیے زبان میں قوت نہیں ہے، زبان میں قوت نہیں ہے کہ علی کے بازو کا تذکرہ میں کروں، جس نے کہا ہم بقوت ربانیہ، اللہ کی قوت میرے بازوؤں میں ہے۔ اتنا سننے سرے دست کہ قوت علی کا ایک عکس معلوم ہو سکے، ایک عکس معلوم ہو سکے، اندازہ ہو سکے۔ ارے جن ہاتھوں سے وہ در جس کو 40 آدمی روز کھولتے اور بند کرتے تھے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا تو اس کو قوت کہتے ہیں، لیکن جبرائیل
نے آ کے نبی کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہا؟ سلام کیا، مبارکباد دی، کہا کہ علی نے جب ضربت لگائی ہے، ضربت کی قوت کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ جبرائیل جیسا ملک کہہ رہا ہے جب ضربت لگائی تو مرحب کو کاٹتی ہوئی علی کی ذوالفقار زمین تک پہنچی تو آواز قدرت آئی، جاؤ جبرائیل علی کی تلوار کی زد کو روک لو، قوت کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تک تلوار آ جائے اور طبقات سے زمین الٹ پلٹ ہو کر رہ جائیں، کہیں نظام عالم درہم برہم ہو کے نہ رہ جائے۔ تو اپنے بازو کو پیش کر دیا تاکہ طبقات سے زمین محفوظ رہے، اور اس کے بعد نبی کی خدمت میں مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنی قوت، ایسی قوت دی، ایسا وار کیا، میں نے روکا ہے وار کو، کبھی حکم قدرت ہوا تھا ایک قوم کے لیے کہ جب تختہ الٹ دو تو ان کی زمینوں کو اٹھا کر میں نے اتنا بلند کیا تھا کہ بچوں کے رونے کی آوازیں ملائکہ سن رہے تھے، اتنی اوپر تک بلند کر کے میں نے زمین پر پھینکا ہے۔ تو اس وقت میرے بازو میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، مگر علی کی ذوالفقار کو جو میں نے روکا میرے بازو میں آج تک تکلیف باقی ہے۔ ایک سلام ہے محمد عالم۔ لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہ دروازہ جس کو 40 آدمی روز کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، نہ صرف اکھاڑ کر پھینکا بلکہ خندق تھی، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ دروازے کے ایک حصے کو خندق کے ادھر رکھا، دوسرے حصے کو اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا گزر جاؤ۔ ساری فوج گزر رہی ہے، ساری فوج گزر رہی ہے، یعنی دروازے کا وزن بھی ہے، جو جا رہے ہیں ان کا وزن بھی ہے۔ تو نبی اکرم نے روک کے کہا، ارے تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو نہیں دیکھا، علی کے پیر کہاں ہیں وہاں دیکھو، نہ زمین پر ہے نہ درمیان، بالکل ایسے ہیں کہ ہوا پر علی کے پیر ہیں۔ تو نبی اکرم نے رخ کو موڑ دیا یہ کہہ کر کہ کدھر جا رہے ہو علی کے ہاتھوں کی طرف، قدموں میں رہو، قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ علی کے ہاتھوں کی یہ قوت ہے کہ جب یہ خیبر کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخوں نے بتایا کہ جب علی دروازے کو ہلا رہے تھے تو سارا قلعہ ہل رہا تھا، اتنا لرزا ہے قلعہ کہ تخت اور مرحب کی بہن بیٹھی ہوئی تھی زمین پر گر گئی۔ یہ ہے طاقت علی کی جس کو علی نے استعمال کیا۔ مگر عزیزان گرامی یاد رکھیے، کل کے روز ہم یہ کہہ سکتے تھے اتنی زیادہ طاقت ہے، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں طاقت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کنٹرول بھی ہو، طاقت اس کو کہتے ہیں جس کا کنٹرول بھی ہو۔ کسی چھوٹے بچے کی گردن کو دبا دوں اگر مر جائے تو یہ طاقت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، کنٹرول ہو اس کو قوت کہتے ہیں۔ وہ علی جس کے ہاتھوں میں ایسی قوت تھی کہ دروازہ ہلائے تو قلعہ ہل جائے، وہی علی جوش نبوت پر آ کر جب بت کو ہلا رہے تھے، بت کو ہلا رہے تھے، سارے بتوں کو گرا دیا، ایک بت باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ 80 من کا شیشے کا بت تھا، 80 من کا شیشے کا بت جس کا نام حبل تھا۔ اس بت کو علی ہلا رہے تھے، اس کی میخیں دیوار کعبہ میں پیوست تھی، بت ہل رہا ہے، علی ہلا رہے ہیں۔ میں اکثر مولا ایک ہی اشارہ کیجئے، در خیبر کو آپ نے اگاڑا ہے، اور اسی بھی اشارے میں زمین پر پوائنٹ دیجئے تو آواز دیں گے وہاں میں نے اگاڑا تھا۔ مگر سوچو اگر میں اپنی قوت کو یہاں پر استعمال کروں، کنٹرول نہ کروں تو نیچے نبوت ہے۔ نیچے نبوت ہے، نبوت کو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، جو نبوت کو تکلیف پہنچا اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ نبوت ہے۔ علی کنٹرول کر رہے قوت پر کہ وہاں تکلیف نہ ہو، ایک یہ رخ ہے، اور دوسرا رخ یہ کہ اگر علی چاہتے تو بس ایک ہی جھٹکے میں خود کو پھینک دیتے، مگر میں نے کہا ہے کہ اس کی میخیں دیوار کعبہ میں پیوست تھیں، اگر ایک ہی جھٹکے میں پھینک دیتے تو لازماً کعبے کی دیوار میں شگاف آ جاتا۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ دیوار میں شگاف آئے۔
شگاف آتا تو دنیا کہتی کہ ولادت کے موقع پر شگاف نہیں آیا ہے، جب بتوں کو توڑ رہے تھے اس وقت شگاف آیا ہے۔ دنیا کے منہ بند کر دیے کہ یہ شگاف نشان کے طور پر باقی رہے گا، اور باقی ہے آج تک رہے گا، اس وقت تک جب تک کہ کعبہ باقی ہے، نشان باقی ہے، پوسٹ پر ہے نبی کے، اور سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں علی کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش قسمت ہو جو کار حق انجام دے رہے ہو۔ پلٹ کے پھر خود کہتے ہیں میں کتنا خوش قسمت ہوں جو بار حق اٹھایا ہوا ہوں، بار حق اٹھایا ہوا ہوں۔ یہ ہے قوت کا ایک معمولی سا نمونہ تھا حق سے، ورنہ کس میں قوت و طاقت ہے جو ان کی قوت کو بیان کر سکے۔ اور جہاں تک خدموں کا سوال ہے، میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، علی کے خدموں کی سیرت اور صورت الگ الگ ہے۔ دیکھنا ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، کہیں اور نہ جاؤ، عالم احساس میں سفر کرتے ہوئے چلو، آج تک چلو، نگاہ نیچی رہے، مقام میں محلہ ہے، نگاہ جھکی رہے، اٹھانا نہیں، وہاں نبی کے قدم ملیں گے۔ اٹھاؤ نگاہ مگر آہستہ آہستہ، قدموں سے اٹھاؤ، سینے تک آؤ، ایک بار ہی ساری نگاہوں کو جمع نہ دینا، اس لیے کہ نگاہ سے نگاہ ملانے کی تم میں قوت نہیں ہے۔ سینے تک آؤ، وہاں قرآن ملے گا، اور سینے سے بلند ہو جاؤ، دوست ملے گا، دوست پر آؤ، علی کے قدم نظر آئیں گے، علی کے قدم نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ قدم ہے جو مہر نبوت کا عکس جن پر موجود ہے۔ یہ ہے علی کے قدموں کا حال، میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے کہا ہے عظمتیں ہیں، درود ہے، عظمتیں ہیں تو سلام ہے۔ اگر عظمت ہوتی کسی اور میں تو وہاں بھی درود و سلام کا استحقاق پیدا ہوتا، کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، صرف ان کے لیے سلام ہے، صرف ان کے لیے سلام ہے۔ انبیاء کو سلام ہے، اوصیاء کو سلام ہے، رسول کو سلام ہے۔ نام لیں گے کبھی آدم کا تو کیا کہیں گے؟ آدم صفت اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ کبھی سنا کسی سے آدم کا نام لے کے کہا رضی اللہ، نوح رضی اللہ، ابراہیم رضی اللہ، موسیٰ رضی اللہ؟ نہیں۔ کیا حضور کے لیے کہا؟ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جس سے راضی ہے اس کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اور جس سے راضی نہیں ہے اس کے لیے کہہ دینا پڑے گا رضی اللہ۔ اس لیے ہمیشہ کبھی ہم انبیاء کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ آدم کا نام لیں گے تو کہیں گے صفی اللہ، ابراہیم کا نام لیں گے تو کہیں گے خلیل اللہ، اسماعیل کا نام لیں گے تو کہیں گے ذبیح اللہ، موسیٰ کا نام لیں گے تو کہیں گے کلیم اللہ، عیسیٰ کا نام لیں گے تو کہیں گے روح اللہ، رسول کا نام لیں گے تو کہیں گے کہ حبیب اللہ۔ علی کا نام لیں گے تو علی کو نہیں کہیں گے، علی کو نہیں کہیں گے، میں نہیں، کوئی نہیں کہتا علی کو رضی اللہ، کہیں گے تو کرم اللہ۔ تو رضی اللہ کو رضی اللہ رہنے دو، کرم اللہ کو کرم اللہ رہنے دو۔ ادھر رضی اللہ ہے، ادھر کرم اللہ ہے، نہ صرف کرم اللہ ہے، ایک طرف رضی اللہ ہے، ایک طرف عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ایک سلام ہے زمانہ پہچان، صرف زبانی جو سمجھ میں آپ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقتوں کی دنیا میں آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ سلام ان کے لیے اس لیے کہ فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اگر دوسروں کے ساتھ بھی ہوتی تو ان پر بھی سلام ہے، ان پر سلام ہے، کیونکہ کمال کی حد عقل پر آئے کوئی اور نہیں آ سکا ہے، کہاں سے آ سکے گا؟ اس لیے ذہن میں رہ جائے ذہن میں کہ دنیا اور ہے، یہ اور ہے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کا ہونا ایک منزل ہے،
प्रोपेगेंडे की मंजिल कुछ और है। जो भी अली के मुकाबिल है उसकी दुनिया रही प्रोपेगेंडे की दुनिया, हकीकत में कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा रहा। ये जानते हुए कि प्रोपेगेंडे से हुकूमत तो चल सकती है, मजहब नहीं चल सकता। मगर तहकीक कीजिए, जुस्तजू की मंजिल में पहुंचीजिए, देख लीजिए कि जो कुछ है प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। और आप जानते हैं प्रोपेगेंडा क्या चीज होता है। 2-3 मजलिसें गुजरी, मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे, ऐसे सवालात की मुझे हंसी आ रही थी। तो प्रोपेगेंडा ऐसी चीज है कि हर शख्स सही नहीं होता, असरात कुछ और हो जाते हैं। प्रोपेगेंडा जहनों को बदल भी देता है, बाद में हकीकत का पता चल जाए ये मंजिल और है। हालिया अरसे में तजुर्बा हुआ कि नहीं हुआ? प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं? खुसूसन नौजवान नस्ल को ऐसा अच्छा तजुर्बा हुआ है कि हमारे आबा और अजदाद का तजुर्बा नहीं हुआ था। कितना गहरा तजुर्बा हुआ कि कुवैत पर इराक ने हमला किया, कुवैत पर इराक ने हमला किया, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए वो कह गए कि हमला करते हुए आए, हट जाओ वरना हम तुमको निकालेंगे। कहा नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा हटो, कहा नहीं हटूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हटो, नहीं हटूंगा। सारी दुनिया कह रही थी हट जाओ, उसने कहा नहीं हटूंगा, लड़ूंगा। किससे लड़ूंगा? अमेरिका से लड़ूंगा, फ्रांस से लड़ूंगा, बरतानिया से लड़ूंगा। अब जैसे ही इसने ऐलानात किए, ऐसे ऐलानात थे कि खून में नहला दूंगा, ताबूत तैयार रखो, सबको भेजूंगा। जब ये कहा तो ऐसा कोहराम हो गया कि हर दिल में सद्दाम की तस्वीर उतर गई, हर जबान पर सद्दाम, सद्दाम का नाम था। जिधर देखो सद्दाम, जहां होटल में जाओ सद्दाम का नाम है, रास्तों पर जाओ सद्दाम का नाम है, चौरस्ते पर जाओ सद्दाम का नाम है, घर में जाओ सद्दाम का नाम है, मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं सद्दाम की तस्वीर उतरी हुई। कहां कहां तस्वीर उतरी हुई है मुझे नहीं मालूम, हर मुकाम पर तस्वीर उतरी हुई। कि कभी हमने भी पूछा अरे क्यों इतना हीरो बना रहे हो? कहा क्या भाई, अकेला लड़ा, अकेला लड़ा, कुर्बान जाए तुम्हारे ख्याल पर। अकेला जो लड़ा उसको बना लिया रहबर। यही तरीका है, हम भी यही चाहते हैं, जो अकेला लड़े उसको रहबर मानो, जो कभी लड़ा नहीं भागता है। अकेला लड़ा, सारी दुनिया से लड़ा, तो जो लड़ जाए उसको रहबर मानो। कुछ तरमीम चाहिए माजी में अगर गलतियां हो गई। लड़ने वाले को मानो, भागने वाले को कभी ना मानो। हालांकि लड़ा ही नहीं लड़ा। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडे से कितना असर हो गया, कितना असर हो गया। यही प्रोपेगेंडा तो था कि ईरान जैसी इस्लामी हुकूमत पर जब हमला किया है तो दुनिया उसकी तरफदारी कर रही थी। प्रोपेगेंडे का असर है, तरफदारी कर रही थी। लेकिन जब इधर हमला हुआ तो समझ गए कि हमला करने वाला कोई और है, हुक्म देने वाला कोई और है। यानी भेज रहा भी है वही, निकाल रहा भी है वही। अब जब ये देखा, परेशान होकर माशी नाकाबंदी भी हो गई, तो कहा कि कोई चीज इस तक ना पहुंचे तो उसका हुक्म वो माने जो उससे डरता हो, वो हुक्म माने जो उससे डरता हो। सबने कहा कि रोक देंगे, ईरान ने कहा हम नहीं रोकते। दुश्मन हैं मगर बच्चे मर रहे हैं, दवाओं को भेजा, दीगर चीजों से मदद की कि हम मदद करेंगे। अरे अगलियार तो अगलियार अपने भी बात करने लगे, आप क्यों कर रहे हैं भाई मदद? इतना लड़ा, इतना नुकसान पहुंचाया, तो उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम कि कभी मूसा कह रहे थे परवरदिगार, जब फिरौन इतना सरकश है तो उसको क्यों रिस्क दे रहा है? तो आवाज है मूसा क्या कह रहे हो? अगर उसने अपनी बंदगी छोड़ दी तो क्या मैं भी अपनी खुदाई छोड़ दूं? बंदगी छोड़ी तो क्या मैं भी खुदाई छोड़ दूं?
اگر صدام نے مسلمانیت چھوڑ دی تو کیا ایران اپنی شیعت کو چھوڑ دے گا؟ ارے اس امام کو مانتے ہیں جس نے اپنے قاتل کو جام شربت دیا، تو وہی عمل دہرایا اور سلام کرتے ہیں ہم ان کو۔ آپ کہتے جائیں زندگی بھر اسلامی جمہوریہ ایران، لیکن ہم تو کہیں گے میرے خمینی کا ایران، ہمارے خمینی کا ایران ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے فقط اتنی بات ہی نہیں، دنیا کی باتیں ایک طرف، میں ایسے رہبر کو مانتا ہی نہیں جو صرف دنیا کی باتیں کرے، دین کی باتیں نہ کرے۔ جب رسالت میں آپ کی شان میں گستاخی ہوئی، سلمان رشدی نے شیطانی کلمات نام کی کتاب لکھی تو سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف تو پہنچی، لب پر مہر سکوت ہے، سب چپ ہیں، سب چپ ہیں، پورے چپ ہیں۔ میٹنگ بھی ہوئی، اقتدار والوں نے میٹنگیں کی اور اس میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا ایک موقع اس کو دینا چاہیے، ایک موقع اس کو دینا چاہیے۔ جب آپ محشر میں پہنچیں گے کہیے پروردگار شیطان کو ایک موقع دے دے، پروردگار ایک موقع دینا چاہیے۔ موقع دیا تب بھی نہیں سدھرا، تب بھی نہیں سدھرا، مگر اس کے باوجود خاموش رہے۔ ارے عام آدمی اگر خاموش رہے تو وہ اور بات ہے۔ کون خاموش تھے؟ اسلامی سلطنتیں خاموش تھیں، مسلمانوں کی حکومتیں خاموش تھیں، اقتدار والے خاموش تھے، سلطنت والے خاموش تھے، فوجوں والے خاموش تھے، تیل والے خاموش تھے، خزانے والے خاموش تھے، سب خاموش تھے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے خاموش تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے خاموش تھے۔ سلام ہمارا خمینی پر کہ جو علی ولی اللہ کہتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو، یہی اس کا علاج ہے، یہی علاج ہے۔ اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں روحانیت، جو روحانیت جو نورانیت سے اتصال پیدا کرتے تب پیدا ہوتی ہے۔ جب پوچھنے والا پوچھ رہا تھا ارے بڑی طاقتیں ہیں آپ کدھر ہیں، امریکہ کی طرف کیا روس کی طرف، اس سے بڑی طاقت کی طرف کہاں ہے بڑی طاقت؟ تو سجدگار تصدیق کو اٹھا کے کہا یہ ہے سب سے بڑی طاقت۔ ایسے بڑھ کے کیا ہوگا؟ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے دنیا سمجھ گئی۔ آج بچے بچے کو معلوم ہو گیا ایک کھیل کھیلا جا رہا، ایک کھیل کھیلا جا رہا۔ تو اس کا رہا تھا علی کے مقابل جو آئے، حقیقت کچھ نہیں، پروپیگنڈا۔ نبی کی زندگی میں بھی پروپیگنڈا، بعد نبی بھی پروپیگنڈا، ہمیشہ پروپیگنڈا رہا، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس حقیقت کا نام علی ہے کہ جہاں فضیلت سجدہ ریز ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کمال کا نام علی ہے کہ جہاں عظمت تلاش کرتی ہوئی پھرتی، مگر اس کے باوجود پروپیگنڈا، کل بھی پروپیگنڈا، آج بھی پروپیگنڈا۔ کبھی کہنے لگے ڈھونڈ کر مسکراتے بہت ہیں، مسکراتے بہت ہیں، بعد نبی کا کمسن ہے، لفظوں کو بدل کے اس کا آخری منزل متوجہ رہیے۔ یہ پروپیگنڈے نہیں خلے بنائے گئے، پروپیگنڈے نہیں تھے یہ۔ اگر دریا اس کا بہاؤ تیز ہو تو کیا کہیں گے؟ روکنے کے لیے کٹا بنائے، ڈیم بنایا۔ تو یہ پروپیگنڈے ڈیم بن گئے۔ پہلے کہا مسکراتے بہت ہیں، یہ ڈیم بنایا مسکراہٹ کا۔ اور وہاں کہا کمسن ہے، کیسے ان کو بٹائیں؟ کمسنی کا ڈیم بنایا، کمسنی کا ڈیم بنا دیا بعد نبی۔ اور پھر یہ اس کے بعد کہا کہ ان کی سیرت پر عمل کرو، یہ نہیں، اس کا ڈیم بنا دیا۔ اس کے بعد آیا معاویہ ابن ابو سفیان، خدا لعنت کرے اس پر، کہ اس نے حکم دیا کہ علی کو برا کہو، تو ممبر پر ہر خطیب برا کہتا تھا، تو ممبر کو ڈیم بنایا، تو 70,000 ممبروں سے پروپیگنڈا، تو 70,000 ڈیم بن گئے۔ علی کے فضائل کو روکو، علی کے فضائل کو روکو، لوگوں تک پہنچنا جائے۔ بنی امیہ نے ڈیم بنائے کہ خبردار نام علی نہ لینا، بنی عباس نے ڈیم بنائے کہ خبردار کوئی علی کا ذکر نہ کرے۔ اتنے ڈیم بن گئے کہ علی کا تذکرہ نہ ہو، علی کا نام نہ ہو۔ انہوں نے ڈیم بنایا جن کے پاس حکومت تھی، انہوں نے ڈیم بنایا جن کے پاس سلطنت تھی،
انہوں نے ڈیم بنایا جن کے پاس اقتدار تھا، انہوں نے ڈیم بنایا جن کے پاس فوجیں تھی، انہوں نے ڈیم بنایا جن کے پاس خزانے تھے، خزانے خالی ہوئے کہ ڈیم تعمیر کرو۔ ڈیم تعمیر ہوا کیسے؟ جواہرات کے پتھر لگائے گئے، جواہرات کے پتھر لگائے گئے، سونے کی اینٹیں لگائی گئی، اینٹ سے اینٹ کو چسپاں کرنے کے لیے مکر و فریب کا گارا بنایا گیا، مکر و فریب کا گارا بنایا گیا، مگر دیکھ لیا اینٹ سے اینٹ بچ کے رہ گئی۔ ڈیم بجائے اینٹ پر اینٹ رکھی، اینٹ سے اینٹ بچ کر رہ گئی۔ تمہارے سارے ڈیم ٹوٹ گئے۔ ارے بہت جب تیز ہو، طوفان تیز ہو تو کوئی ڈیم کام نہیں آتا۔ فضائل علی کا طوفان ایک مطلب موج بن کر جو چلا ہے تو مسکراہٹ کا ڈیم ٹوٹا، مسکراہٹ کا ڈیم نہیں رہا، کمسنی کا ڈیم ٹوٹا، سقیفہ کا ڈیم ٹوٹا، شورا کا ڈیم ٹوٹا، اجماع کا ڈیم ٹوٹا، نامزدگی کا ڈیم ٹوٹا، اور پھر قہر و غلبہ کا ڈیم ٹوٹا، بنی امیہ کا ڈیم ٹوٹا، بنی عباس کا ڈیم ٹوٹا۔ ارے سب ٹوٹ گئے۔ علی کے فضائل آج تک باقی ہیں، نہ وہ یزید رہا، نہ وہ معاویہ رہا، نہ بنی امیہ رہے، نہ بنی عباس رہے، آج بھی علی باقی اور قیامت تک علی باقی رہے۔ ہر منزل پر روکا ہے، نبی کی حیات میں روکا، بعد نبی روکا، یہ کہہ کے روکا، مسکراتے بہت عیب نکالنا چاہا، کمسن ہے کیسے بنائیں یہ کہہ کے روکا، ممبروں پر برا بھلا کہہ کے روکا، پھر یزید نے روکا، معاویہ الگ ہے، بنی امیہ نے روکا، بنی عباس نے روکا، ہر قوت نے روکا، ہر طاقت نے روکا، حکومت کی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا رہا۔ اتنا کہنے کے باوجود سوائے علی کے نصیری نے کسی کو خدا نہیں کہا۔ اتنا روکا تو نصیری نے خدا کہہ دیا، موڑ دو گفتگو۔ علی نے روک دیا، توڑ دیا ان ڈیموں جو فضائل کو روکنا چاہتے تھے، اور جو غلط اصول بنے ان کو توڑا حسین ابن علی نے، ان کو توڑا حسین ابن علی نے۔ اصول کیا ہے؟ اصول حکمرانی سب جانتے ہیں کہ ان کے اصول حکمرانی یہ کہ اجماع ایک اصول، اجماع ایک اصول، نامزدگی دوسرا اصول، وراثت تیسرا اصول، اور قہر و غلبہ چوتھا اصول۔ یہ کہتے ہیں کہ چاروں اصولوں میں کوئی ایک اصول بھی کسی حکمران کے ساتھ رہے تو اس کی حکمرانی درست ہے۔ اب یہ اتفاق تھا، یہ انتظام قدرت کہ چاروں اصول یزید کی ذات میں جمع ہو گئے، یزید کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اجماع تھا، سب نے بیعت کر لی تھی، وراثت تھی، معاویہ سے پہنچی تھی، نامزد معاویہ نے کیا تھا، قہر و غلبہ سب سے زیادہ موجود تھا۔ اس کے باوجود آج تک کوئی بھی اپنی مسلمانیت کو باقی رکھتے ہوئے رسول کو، یزید کو رسول کا جانشین نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے توڑا اصول کو؟ کس نے توڑا؟ تنہا حسین ابن علی نے توڑا۔ توڑنے کی شان دیکھو، کسی نے ایسے نہیں توڑا۔ میرے مولا معاف کرنا، آپ نے بھی یوں نہیں توڑا جیسے حسین نے توڑا ہے۔ کربلا میں حسین کا حملہ ہوا، کبھی میمنے پر، کبھی میسرے پر، کبھی قلب لشکر پر، تو نہ سمجھو کہ حسین صرف میمنے پر، میسرے پر یا قلب لشکر پر حملہ کر رہے تھے۔ نہیں، حسین کی تلوار چلی، میمنے کو کاٹا، سقیفہ کو کاٹا، شورا کو کاٹا، اجماع کو کاٹا، سارے اصولوں کو کاٹ دیا۔ کاٹ کے کوئی اصول صحیح نہیں، ہر اصول غلط ہے۔ بچے سوال کریں گے پھر کون سا اصول صحیح ہے؟ سرپرست ولایت فقیہ ہو، اس سے ہٹ کے کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ اصولوں کو کاٹا اور خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مقصد حسین تھا،
پورا کر کے گئے. مقصد حسین پر پردے پڑ جاتے اگر محافظ مقصد حسین بن کر زینب نہ اٹھتی. ہمارا سلام اس شہزادی پر. اگر اس مقصد کو لے کر زینب نہ اٹھتی محافظ بن کر اس مقصد پر پردے ڈال دیے جاتے. پردے ڈال دیے جاتے. ارے جب تک زندہ رہے حسین زینب کچھ اور تھی. گزر گئے کچھ اور ہو گئی. کچھ اور ہو گئی. رخصت آخر تک آگے آگے حسین چلتے تھے پیچھے پیچھے زینب چلتی تھی. جب بیمار کربلا کے سرانے آئے حسین رک گئے کہ زینب اب تم آگے رہو. اب تم آگے رہو. میرا گھر تمہارے حوالے. میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے. یہ محافظ بن کر زینب اٹھی. ہمارا سلام اس شہزادی تک پہنچے. اٹھی ہیں شام غریباں جلتے ہوئے خیموں کے پاس سے. جلتے ہوئے خیموں پر سے گزرتی بھی لاشوں کے درمیان سے ہوتی بھی 11 محرم کی صبح کو اس لاش پر پہنچی جو بے گورو کفن پڑی ہوئی تھی اور لاش پر پہنچ کے آواز دی مرحبا میرے بھیا حسین. مرحبا مرحبا تم نے نانا کی عزت بچا لی. حسین تم نے بابا کی آبرو رکھ لی. حسین تم نے میرے ماں کی دودھ کی لاج رکھ لی. حسین میں جا رہی ہوں. میرے بھیا کربلا پتہ کرنا تمہارا کام ہے. شام پتہ کرنا میرا کام ہے. اے بھیا تمہاری فوج کربلا پتہ کر کے سو گئی. میری فوج شام پتہ کرنے جا رہی ہے. اٹھو بھیا دیکھ لو. بھیا سعید تمہارا سپاہی, زہیر تمہارا سپاہی, وہب تمہارا سپاہی, علی اکبر تمہارا سپاہی, قاسم تمہارا سپاہی. اٹھو میری فوج کو دیکھ لو. ام لیلا میرے سپاہی, رباب میرے سپاہی. اے میرے بھیا تمہارا کمسن سپاہی علی اصغر ہے. تمہارا کمسن سپاہی علی اصغر ہے اور میری کمسن سپاہی سکینہ ہے. بھیا تمہارا محافظ, بھیا تمہارا علمدار وہ شیر کربلا ہے اور میرا علمدار یہ بیمار کربلا ہے. بھیا فوجوں کے بادلوں میں تو اور شام کے لشکر کے درمیان میں رہوں. بھیا میں جا رہی ہوں شام پتہ کرنے جا رہی ہوں. حسین کربلا پتہ کر کے سو گئے. زینب کی فوج چلی. پہلا حملہ کیا زینب نے کوفے پر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ تھرا گئی انسانیت. یہ کون حملہ کر رہا ہے؟ حسین مجھے معاف کرنا, آپ نے حملہ کیا تھا تو بے شک فوج یزید کی فضیل کوفہ سے ٹکرا رہی تھی, مگر جب زینب نے حملہ کیا ہے تو زینب دارالعمارہ کے اندر داخل ہو گئی. ابن زیاد کا تخت لڑ گیا. ابن زیاد کا تخت لڑ گیا. زینب نے وہاں اپنا پرچم گویا نصب کر دیا. وہاں سے چلی کہ چلو شام پتہ کرنا ہے, دیکھتی ہوں یزید کی سلطنت کیسے باقی رہتی ہے. جا رہی تھی مگر جاتے جاتے کچھ رفتار کم ہو گئی, اس لیے کہ بچی مسلسل پکار رہی تھی ارے کوئی پانی پلا دے, کوئی پانی پلا دے. بچی تڑپ رہی تھی. کوٹھوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. ایک عورت دوڑ کر گئی, خود ہاتھ بلائی, کبھی بھی پانی پی لو. جب پینا چاہا تو کہا بی بی میرے لیے تو دعائیں کرو. زینب نے کوزے پر ہاتھ رکھ دیا. سکینہ دعا بعد میں, دعا پہلے کرو, پانی بعد میں پینا. کیا دعا ہے؟ کبھی بھی ایک دعا میری یہ ہے, یہ کہو کہ مالک میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے جیسے تم کو یتیم کیا ہے. آپ کے ہاتھ بلند کر دیے. پروردگار تجھ کو میری یتیمی کا واسطہ, کہ بتا تیری دوسری دعا چاہے کہ یہ دعا کرو کہ جلد مدینہ جانا نصیب ہو.
کہ کیا کرو گی مدینہ جا کر؟ کہ بیوی کیا کہہ رہی ہو؟ میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے، کہ زینب کو دیکھے گی تو پہچانے گی، کہ میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہ انا زینب، سر پیٹنے لگی، ارے میری شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ ارے کھلا آسمان ہے، سر پر چادر نہیں، ارے عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں؟ صوبے سے چلی زینب کی فوج اور شام کے بازار پر حملہ کیا تو بازار کو الٹ کر رکھ دیا، اور پھر سب سے آخری حملہ زینب کا بڑا شدید حملہ تھا جو یزید کے دربار پر کیا ہے۔ بڑے دربار پر زینب کا حملہ ہوا اور یزید کو دیکھ کر علی کی بیٹی جو جلال میں تھی وہ پکار رہا تھا کہ دیکھو قیدیوں کے جلال کو دیکھو، جلال میں زینب تھی۔ پہلا فقرہ ہے زبان پر، یہ آواز زینب کی بلند ہے، کسی اور کی آواز نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہے زینب؟ لمن الحل ابن الطلقاء، اے آزاد کرتے رسول کی اولاد، دیکھ کون کھڑے ہیں، تیری عورتیں پردے میں اور ہم بے پردہ کھڑے ہیں۔ بس آخری منزل ہے، زینب کی عظمت کو سمجھیے۔ زینب دیکھ کر کہہ رہی یزید اقتدار کے نشہ میں، اقتدار کے نشہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہے، تیرا اقتدار محدود ہے، اس نشہ میں تجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں چھڑی ہے اور میرے بھائی کے حکم سے بے ادبی کر رہا ہے، میرے بھائی کے حکم پر چھڑی لگا رہا ہے۔ سن یزید، میں کہہ رہی ہوں، سن، میں کہہ رہی ہوں، تو اقتدار کے نشہ میں ہے، تو حاکم وقت صحیح، تو تخت والا صحیح، تو تاج والا صحیح، تو اقتدار والا صحیح۔ یزید، میں قیدی صحیح، میں قیدی صحیح، میں اسیر صحیح، میں بھوکی صحیح، میں پیاسی صحیح، میں بستر مردہ صحیح، میں بے پردہ صحیح، میں بے پردہ صحیح، اور پھر یہ کہ میں غریب صحیح، میں بے کس صحیح، سب کچھ صحیح، مگر علی کی بیٹی ہوں۔ آج کہہ رہی ہوں، سن لے، یہ تیرا تخت نہیں رہے گا، یہ تیرا تاج نہیں رہے گا، تیری حکومت نہیں رہے گی، یہ جو تیرا دارالسلطنت ہے کل وہاں میری حکمرانی ہوگی، زینب کی حکمرانی ہوگی۔ یاد رکھ یزید، اگر تیرے نام کو قیامت تک گالی نہ بنا دوں تو زینب مجھے نہ کہنا، زینب مجھے نہ کہنا۔ جاؤ شام جاؤ، آج زینب کی حکمرانی ہے، وہاں زینب کی حکمرانی ہے، زینب ہے وہاں۔ آپ کی شہزادی سو رہی ہے، سو رہی ہے، اس لیے کہ بہت جاگی ہوئی بیوی ہے، بہت تھکی ہوئی بیوی ہے۔ وہاں جاؤ، کوئی آواز نہ ہو، جاؤ مگر سنبھل کر جاؤ، وہاں عباس کا پہرا ہے، وہاں اکبر و قاسم کا تلایا ہے، وہاں جاؤ تعظیماً حسین کھڑے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ، مجھے یقین ہے آج بھی زینب کا سر علی کے زانوں پر ہے، مجھے یقین ہے، ارے وہاں بھی زینب کا سر علی کے زانوں پر ہے۔ اور آج کوفے میں علی کے زانوں پر زینب کا سر ہے، سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں۔ نہ گھبرا زینب، بیٹی پریشان نہ ہونا، بیٹی بیٹی مصائب کے آگے پہاڑ بن جانا، بیٹی باپ ہوں، جہاں ہے آزمائش کی منزلیں ہوں گی، کبھی پریشان نہ ہونا۔ آخری مجلس ہے، آج کی آخری رات ہے، آخری رات ہے، کل تمہارا مولا نہیں رہے گا۔ کل کی رات جو گزری شہزادیوں کو نیند نہیں آئی، آج کی رات گزر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ مجلس کو تمام کروں گا، لمحات میں دسترخوان بچھایا گیا، ساری اولاد کو جمع کیا
کہ سب کے ساتھ میں بھی کھاؤں اور اولاد بھی کھا لے۔ علی تو کھا نہ سکے، ایک ایک سے کہا مگر سب کا سر جھکا ہوا ہے۔ حسین کو قریب بلایا، حسین کو قریب بلایا، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، حسین کی طرف بڑھا دیا۔ ایک کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ ایک قرآن برپا تھا، بیت الشرف علی میں قیامت برپا تھی۔ اولاد جمع ہیں، اولاد کو خرید کر کے کہتے جاتے ہیں، حسن سے کہا حسن گھر تمہارے حوالے، تمہیں شہید ہونا ہے، شہادت ہے۔ حسین سے کہا حسین کربلا میں نہیں رہوں گا حسین، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے حسین، صبر کرنا میرے لال، بھوکے پیاسے رہنا ہے، صبر کرنا حسین، اولاد کے لاشیں اٹھانا ہے، صبر کرنا حسین، حسین نوجوان بیٹے کی میت اٹھانا ہے، صبر کرنا، بازو برابر کا بھائی نہیں رہے گا، صبر کرنا حسین، لمحے آخر میں پیاسے گلے پر خونخوار خنجر چل جائے گا، صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کو بلا کر ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے، حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، پھر زینب کا ہاتھ، ام کلثوم کا ہاتھ، پھر کہا حسین اور قریب آؤ، حسین کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ دے دیا اور ام کلثوم کا ہاتھ دے دیا، اور دیگر اولاد موجود ہے۔ کہا حسین اکیلے ہو جاؤ گے حسین، سب کا خیال کرنا، خصوصاً میری زینب کا خیال رکھنا، خصوصاً میری زینب کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد کہا ام کلثوم آؤ، ام کلثوم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، زینب کو قریب بلا کے کہا اے زینب، اے زینب تو میری بیٹی ہے، میں بہت چاہتا ہوں زینب۔ زینب بازوؤں کو آنکھوں سے لگایا، زینب کربلا پیش نگاہ ہے، زینب بازو باندھے جائیں گے، تجھے صبر کرنا ہوگا، زینب بازاروں میں پھرنا ہے، صبر کرنا ہوگا، زینب اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ دنیا قیامت تک روئے گی، تم صبر کرنا۔ کہ بابا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر مجھ سے عاجز آ جائے، مگر بابا زینب کی بھی خواہش ہے بابا۔ کا بیٹی بیان کرو، بابا میری بھی خواہش ہے بابا۔ کا کیا بات ہے زینب بیان کرو۔ آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بابا ہر منزل پر صبر کرو، لیکن کہیں کسی مصیبت میں آپ کو پکاروں تو چلے آنا بابا، آپ کو پکاروں تو چلے آنا۔ علی کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ زینب جب بھی پکارو گے علی چلائے گا۔ بس غش پر غش آنے لگے، ایسے میں کسی نے کہا عورتوں سے ہٹو ہٹو، اب دیکھا تو ام البنین چلی آ رہی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، کمسن عباس کا ہاتھ ہاتھ سے لیے ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ قوالی عباس شکوا کر رہا ہے، عباس کو کس کے حوالے کیا؟ کہ حسین آؤ، حسین کو بلایا، ارے ہر ایک کا حسین کے ہاتھ سے دیا، مگر حسین کا عباس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کہ عباس، عباس میرا حسین تیرے حوالے، عباس، عباس میرا غریب بیٹا تیرے حوالے، عباس حسین کا خیال رکھنا۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جب تک زندگی باقی ہے بابا ایک زخم نہیں آ سکتا۔ یہ کہتے کہتے علی لے گئے، زینب آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں گرا دیا، رفتارے پر رفتار رکھا، کہ بابا آگے بولو بابا، بابا میں زینب ہوں بابا۔ ارے یہ تحریر گزری تھی، ایک تقریر آئی، یہی زینب کا حسین ہے، رکھ دیا بھیا، آگے کھولو بھیا، میں زینب ہوں۔ شمر نے آستین کو الٹا، زینب ہٹی، زینب ہٹی، میں کیا کروں؟ تو اس نے شمر نے اپنے قدم کو رکھا، ریش مقدس ہاتھوں میں ہے، زینب دیکھ رہی ہے، گلے پر خنجر چلا، زینب کے تماشے لگا ہے، اللہ اللہ اے نانا آؤ، یہ آپ کا نوازا ہے نانا،
صدا گونجی ہے آپ کہاں مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں بھائی تہ خنجر ہے جلدا ہو یہاں کو پکاروں میں زینب نے کہا رو کر کس کس کو پکاروں میں مقتل کی علی دیکھی اب سامنے آنکھوں کے مرتا ہے جوان اب سامنے آنکھوں کے مرتا ہے جوان ایک خون کا دریا ہے شانوں سے رواں ایک خون کا دریا ہے شانوں سے رواں ایک خون کا دریا ہے شانوں سے رواں ایک خون